ماں اگر چھوٹی بچی کو دودھ نہ پلائے تو کیا گناہ ہوگا؟ کیونکہ بچی کو کسی اور کو دیا ہے، شوہر نے اگر کسی اور کو دے دیا تو اماں کھلائے گی. اماں کی اجازت سے دیا ہے تو جائز ہے، اماں کی اجازت کے بغیر بچی کسی اور کو دینا جائز نہیں ہے. دے دی ہے تو پلا سکتی ہے، کوئی بھی پلا سکتے ہیں. تو صحابہ میں تو ایسے ہی ہوتا تھا، جو مالدار لوگ ہوتے تھے ان کی جب بچے ہوتے تھے نا تو دائیاں لے جاتی تھیں، وہ تھوڑا جب بچہ سمجھدار ہوتا تو ماں کے حوالے کرتی. تبھی میں ڈیفنس والوں سے، مالداروں سے کہتا ہوں کہ بچوں کی نسل مت روکو. اگر بیگم صاحبہ کے لیے ایکچولی وہ کر کے نا پالنا مشکل، اور ایکچولی اتنے بچے کیسے پالیں گے، کیونکہ ظاہر ہے بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، تو وہ بڑی ایکچولی کر دو. تو بھائی کوئی بات نہیں، نسل مت روکو، آیا رکھ لو، دائیاں رکھ لو. کوئی بھی دائی ہو جو بچے کو دودھ پلاتی ہو، اس کے دودھ ہو تو اسی کو رکھ لو کہ بھائی تم اپنا دودھ اس بچے کو ڈبے سے بہرحال بہتر ہے کسی انسان کا دودھ پیے، عورت کا دودھ پیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دائی حلیمہ نے پالا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نسل روکنا نہیں چاہیے، اس کے سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں. تو اگر آپ کی بیگم صاحبہ بہت ہی نفیس کہ میرے سے بچے نہیں پلتے، اول تو خواتین کے لیے بچے پالنا یہ اس میں ان کی تفریح ہے، اس میں وہ خوش ہوتی ہیں. وہ 1000 دفعہ کہیں مجھ سے نہیں پل رہے، لیکن وہ اس کو جو سکون ملتا ہے نا بچوں کو دیکھ کے، وہ تو نیچر کا حصہ ہے. لیکن پھر بھی چلو یار، آپ بزی ہو، آپ جاب کر رہی ہو، آپ ملک کی ترقی کے لیے ایک عظیم خاتون بننا چاہتی ہو، تو آپ ایسا کر لو کہ بچوں کو پیدا کرو اور دائی کے حوالے کر دو. اس کی شوہر کو بولو بھائی تو اللہ نے تجھے اتنا پیسہ دیا ہے، تنخواہ پہ رکھ لے، یہ پلائے گی دودھ اس کو، اور جو ہے اس کو اجرت دے دیا کرو اس کی. تھوڑا سا بچہ جب اس قابل ہو جائے کہ اب وہ تھوڑا چلنے پھرنے کے قابل ہو تو پھر ماں کے حوالے کر دیا جائے اس کو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو حضرت دائی حلیمہ نے پالا تھا، اور صحابہ میں ایسا ہو رواج تھا کہ گاؤں دیہاتوں میں بھیجتے تھے تو وہاں تھوڑے سے بچے سمجھدار ہو جائیں تو پھر لے آنا. اچھا بھائی، کل 3-4 دن پہلے نا ایک بندے کا کلپ آیا، اتنی بڑی داڑھی اس کی بڑی، تو اس کا کلپ آیا کہ ہمارے ملک کی خواتین ترقی کیوں نہیں کر پا رہی ہیں، اور اس نے بتایا کہ اس کی وجہ کچن ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کچن. پھر بتایا کہ کچن کا مطلب یہ نہیں کہ کھاتی زیادہ ہیں، کچن کا مطلب یہ کبھی آرڈر دے رہا ہے شوہر چائے بنا لو، کبھی بچے کہہ رہے ہیں امی بریانی بنا لو، کبھی بچے کہہ رہے ہیں امی برگر بنا لو. تو خاتون بیچاری کچن سے نکلے گی تو ترقی کرے گی نا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ کچھ باتیں کہنے میں بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن وہ صرف باتیں ہوتی ہیں، سمجھتے ہو؟ تو مجھے خیال ہوا، کیونکہ نیچے بہت زیادہ اس کے حق میں کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ یار گریٹ، بالکل کیا کہا ہے، گریٹ. کچھ نعرے دیکھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں مگر وہ آپ کی سوسائٹی کو، فیملی کو تباہ کرنے کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں. دیکھو 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی میں. ایک بہت مالدار، ان کے گھروں میں خواتین کچن ویسے ہی نہیں سنبھالتی، ان کے ہاں نوکر چاکر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے تو یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. کچھ ہوتے ہیں بہت غریب، ان میں کچن اگر عورت نہیں سنبھالے گی تو جس نے کلپ ریکارڈ کروایا ہے اس سے میں کہتا ہوں تمہارا باپ سنبھالے گا کیا؟ اس بیچارے کے پاس نوکر رکھنے کے پیسے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو گھر سنبھالے گا نا، یا وہ ہوٹل سے کھاتے رہیں گے بیٹھ کے؟ اور اگر ہوٹل سے بھی کھائیں گے تو کچن ہوٹل والے نے سنبھال لیا، وہ ترقی کیسے کرے گا؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے. کیسی سینس لیس باتیں کرتے ہیں نا یہ. آپ کا وہ ترقی ایسے کرے گا کہ اس کو پیسے مل رہے ہیں، تو بیگم کو کیا مل رہا ہے؟ سارا نان نفقہ کون اٹھا رہا ہے؟ شوہر اٹھا رہا ہے نا سارا نان نفقہ اس کا، تو اس کو بھی تو فائدے مل رہے ہیں، شوہر کی محبت مل رہی ہے، بچوں کی محبت مل رہی ہے، اور سارا نان نفقہ کون اٹھا رہا ہے؟ شوہر اٹھا رہا ہے. تو ہوٹل پہ ڈال دیا. تو دوسری بات یہ کہ وہ ظاہر نہیں کر سکتا ہے نا، وہ تو ملازم کیسے رکھے گا؟ تو کوئی نہ کوئی تو گھر کا کچن سنبھالے گا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کون افضل ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی نے کاموں کو جب تقسیم کیا تو حضرت علی کے ذمہ باہر کے کام لگائے، اور گھر کا کچن کس کے ذمہ لگایا؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذمہ. تو وہاں تو نبی نہیں کہا کہ تم ترقی نہیں کر سکو گی اگر تم گھر سنبھالو گی، ان کو تو گھر کے کام کی وجہ سے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے تھے. تو 3 طبقے ہوتے ہیں. بہت مالدار، ان کے ہاں یہ کلپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے ہاں خواتین ویسے ہی کچن سنبھالتی نہیں ہیں. دوسرا بہت غریب، ان کے کچن سنبھالنے کے لیے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ مرد ریڈی لگائے گا ٹماٹر بیچے گا بیچارہ، اور گھر میں بیوی کیا سنبھالے گی؟ کچن سنبھالے گی. اگر وہ کچن چھوڑ دے گی تو ترقی نہیں ہوگی، فیملی تباہ ہو جائے گی. اور تیسرا متوسط درجے کا طبقہ ہوتا ہے، درمیانہ طبقہ. درمیانہ طبقے کو یہ
اگر ہم یہ مشورہ دینی 1/3 لوگوں پہ اگر یہ فٹ بیٹھتا ہو تو اس میں خوبی اچھی طرح سمجھو کہ درمیانہ طبقہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ گھر میں ملازم رکھے کچن سنبھالنے کے لیے. اگر وہ ملازم رکھے گا بھی تو کسی خاتون کو رکھے گا نا, تو وہ بھی تو خاتون ہی ہوگی, تو وہ ترقی کیسے, یعنی کسی نے تو کچن سنبھالنا ہی ہے. یعنی ان کی نظر میں ترقی کا دماغ میں ایسا گوروں نے بٹھا دیا ہے نا فٹ کر کے کہ کچن اس ترقی سے نکل ہی گیا ہے. تو ایسی ترقی کا کیا کرنا ہے؟ اتنا متاثر ہے نا گورے سے. ایک چیز کو بس دماغ پہ مسلط کر لیا ان لوگوں نے کہ گورے نے اتنی ترقی کر لی, اتنی ترقی کر لی, اتنی ترقی کر لی. بھائی گورے نے ترقی کی ہے, اس لحاظ سے ترقی کی ہے کہ کچھ پیسہ کما لیا, سائنسی ایجادات کر لی, لیکن جو گھر کا جب سیٹ اپ انہوں نے سارا تباہ و برباد کیا نا, جب گھر چلتا ہے نا گھر, تو وہ مرد اور عورت سے چلتا ہے. دونوں اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں. مرد کی ذمہ داری ہے باہر کے کام, اور گھر کی ذمہ داری کس کی ہے؟ عورت کی. دونوں گھر میں ہوں گے تو بھی برباد ہو جائے گا نظام, دونوں گھر سے باہر ہوں گے تو بھی کیا ہو جائے گا؟ اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ اس بندے کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ کچن سے زیادہ عورت کو ترقی نے روکا ہے اولاد پیدا کرنے نے. کچن سنبھالنا اتنا مشکل نہیں ہے, بچہ سنبھالنا اس سے بھی زیادہ مشکل. تو اصل میں یوں کہنا چاہیے کہ یہ اولاد ہے جس نے ماں کو ترقی کرنے سے روکا ہے. کیونکہ جس کے بچہ ہوتا ہے بہت مالدار ہوگی تو آیا رکھ لے گی نا. میں تو درمیانے اور غریبوں کی بات کر رہا ہوں, درمیانے طبقے اور غریبوں کی. وہ تھوڑی آیا رکھ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب نسل ہی روک دینی چاہیے. کیا خیال ہے پھر؟ تو یہ فطرت سے بغاوت ہے یا نہیں؟ کبھی دنیا میں کوئی ایسا دیکھا کہ ترقی کی بات کر رہا ہو اور نیچر سے ہٹا رہا ہو آپ کو؟ نیچر سے ہٹ کے کبھی ترقی ہو سکتی ہے؟ دنیا کی ہر مخلوق نسل بڑھانا چاہتی ہے, اور نسل بڑھتی ہے فیمیل سے. تو آپ نے فیمیل کو نسل سے روک کے ترقی کی راہ پہ گامزن کر دیا, تو کچھ دولت پیسہ تو کما لے گی, لیکن آگے ان کا بڑھاپے میں کیا ہوگا؟ ان کی بہویں, داماد, پوتے, نواسے, سارا سیٹ اپ بولو برباد. اور اندھا ہوتا ہے نا جب انسان, تو دیکھی بھی چیزوں سے بھی اندھا ہوتا ہے.